آخرت کا گرین کارڈ. دنیا کا گرین کارڈ کون سا ہے؟ امریکہ کی نیشنلٹی. اور یہ آخرت کا گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار، وظائف اور سنت دعائیں. الحمدللہ. اس کے تعارف کے حوالے سے 4 علمی پوائنٹس چھوٹے چھوٹے میں ڈسکس کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اس کارڈ کے ٹاپ پر میں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اور اس کے بعد 2 حدیثیں اس کے نیچے لکھی. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6407، مسلم میں 1823، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے گویا وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا گویا وہ مردہ کی مثل ہے. اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے 7524 نمبر حدیث کے باب میں، اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں ہے 3792 نمبر حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذکر خفی سے، زبان سے ذکر کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہوتا ہے. زبان کا ذکر افضل ہے، دل کا ذکر اس میں شامل ہو جاتا ہے، 2 اعضاء ذکر میں آ جاتے ہیں. الحمدللہ. تو اسی طرح اسی کارڈ کے اندر اسی پہلے صفحے پر ہی میں نے پھر قرآن سے فرض نماز کے بعد اذکار کا ثبوت دیا ہے. سورہ قاف کی آیت نمبر 40، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں بھی اللہ کی عبادت کریں اور فرض نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا کریں. فرض کے بعد بھی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو بڑی شے ہے. الحمدللہ. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 647، مسلم میں 1506، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فرض نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اسی جگہ پر جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اسے بخش دے. معصوم فرشتے، حتیٰ کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس وقت تک مسلسل فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو اس پہ میں نے لکھا ہے فرض نماز کے بعد سنت اذکار امام الانبیاء مرشد کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ کسی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی ان کے بابوں اور بزرگوں کے لکھے ہوئے اذکار نہیں ہیں. ان کے تو کلچر میں یہ اذکار موجود نہیں ہے، وہ تو اپنے بزرگوں کے اذکار لے کر چلتے ہیں. یہ مرشد کامل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ہیں. اور میں تو صوفیاء کو چیلنج کرتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں نا جی فلاں بزرگ سے بیعت ہو، میں نے کہا جی آپ کا بزرگ مجھے 18 اذکار فرض نماز کے بعد کے نا سنت جو میں نے گرین کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں یہ 18 اگر سنا دے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. یا پڑھ کے سنا دے، دیکھ کے سنا دے ایک دفعہ روانگی کے ساتھ، تو میں کہوں گی زبانی یاد نہیں ہے، دیکھ کے پڑھتا ہے. پہلی دفعہ پڑھے گا تو ظاہر اٹکے گا، اور اگر روزانہ پڑھتا تو نہیں اٹکے گا. ابھی تک تو کوئی بندہ نہیں سامنے آیا کہ جس کو یاد ہو، کیونکہ ان کے کلچر میں یہ نہیں ہے. وہ تو اپنے بزرگوں کے شجرے اور وہ چیزیں، چونکہ ہم بھی، میں نے تو بھائی اپنی FSC لیول پہ داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی اس وقت تصوف کی وہ کتابیں پڑھی ہیں جس کے ابھی تک لوگوں نے نام سنے ہیں، مکاشفت القلوب، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت اور کشف المحجوب، رسالہ قشیریہ. یہ وہ کتابیں جو عام بندوں نے، غنیت الطالبین، صرف نام ہی سنے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور تصوف کو پریکٹس کیا ہوا ہے. الحمدللہ. یہ جو سنت اذکار ہیں یہ آپ کو پھر احادیث کی کتابوں میں ملیں گے، بزرگوں کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. تو بخاری مسلم بھی پھر نقل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار کیا ہے. تو علمی پوائنٹ نمبر 3 اسی حوالے سے، اس گرین کارڈ میں ٹوٹل 18 اذکار ہیں، جس میں سے 14 اذکار ایسے ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد آپ نے کرنے ہیں، سنت ہیں، اور 4 ایسے ہیں جو صرف فجر اور مغرب اور وتر کی نماز کے ساتھ خاص ہیں. 14 ایسے ہیں جو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد کرنے ہیں. وہ اذکار انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور 4 بھی. اس کارڈ کی ہارڈ کاپی بھی آپ کو، ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ریسرچ پیپرز بھی بانٹتے ہیں پورے ملک سے، جو بھی ہمیں رابطہ کرے ہم
تمام ریسرچ پیپر اور اذکار کارڈ بھی فری میں بھجوا دیتے ہیں الحمدللہ. بل اس کی سافٹ کاپی آپ کو ahlsunnatpak.com پہ جو سنت اذکار والا پورشن ہے اور ریسرچ پیپر والا دونوں جگہ پہ یہ اپلوڈ ہے. سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور صبح و شام کے سنت اذکار، گرین کارڈ بھی اور بلو کارڈ بھی الحمدللہ. تو یہ آپ پی ڈی ایف فائل تقریباً 5 MB کی ہے، وہ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا مجھے ای میل کر لیں mirza_95@yahoo.com. تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج بھی دوں گا. یہ اذکار میں انشاءاللہ 10-12 منٹ کے اندر یہ کور ہو جائیں گے. میں آپ کو پہلے یہ زبانی سنا دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ میرے مرید ہو جائیں، میں کوئی پیری مریدی نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو صرف اپنے شوق کے لیے زبانی سنا دیتا ہوں آپ کو اذکار. اس کے بعد ایک ایک ذکر کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈسکس کر لیں گے تاکہ اس کے مکمل ریفرنسز میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ مجھے کافی عرصے سے لوگ ای میلز کر رہے تھے پوری دنیا سے کہ یہ اذکار کارڈ جو ایک بار پروناؤنس بھی کر دیں. سب لوگ تو عربی اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے پروناؤنسیشن کے ساتھ، تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ یہ سنت اذکار جو ہیں ان کو پروناؤنس بھی کر دیا جائے اور پھر ان کے حوالے جو اس پہ لکھے ہوئے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے ہم نے کہ اس میں جو احادیث کے نمبر ہیں وہ علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہیں اس میں سارے اذکار الحمدللہ. تو یہ اذکار میں 14 اذکار پہلے آپ کو بتاتا ہوں جو ہر فرض نماز کے بعد، اور پھر 4 جو مخصوص ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرض نماز کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. پھر اس کے بعد جو سنت اذکار ہیں، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر پھر 100 پورا کرنے کے لیے 34 مرتبہ کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دفعہ پڑھ لیں. یہ دونوں بخاری اور مسلم سے ثابت ہے. تو یہ 14 اذکار ہیں جو آپ نے فرض نماز کے بعد کرنے ہی کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ 4 اذکار ایسے ہیں جو آپ نے پرٹیکولرلی فجر و مغرب کے ساتھ خاص ہیں. اس میں سے پہلا ذکر ہے اللہم اجرنی من النار. یہ 7 دفعہ پڑھنا ہے فجر کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے، اور 7 ہی دفعہ پڑھنا ہے مغرب کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے.
یہ پہلا ذکر ہو گیا. دوسرا ذکر ہے فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی سلام پھیرنے کے بعد اتحیات والی حالت میں تشہد میں ہی بیٹھے ہوئے اپنے پاؤں نہیں بدلنے، اسی حالت میں بغیر گفتگو کیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ والا آپ نے ذکر پڑھنا ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے 10 دفعہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ 2 ذکر ہو گئے. تیسرا ذکر ہے جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پرٹیکولرلی اسلام پھیرنے کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ والا. اور چوتھا ذکر جو ہے وتر کی نماز کے ساتھ ہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس 3 دفعہ، اور پھر اینڈ پہ بلند آواز میں رب الملائکۃ والروح. تو یہ 4 ذکر ہوئے، 14 وہ یہ 18 بن گئے ٹوٹل. اب میں ان کے ریفرنسز جلدی جلدی دے دیتا ہوں. آپ ذکر تو سن چکے ہیں لیکن میں ان کو ریفرنسز کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں. الحمدللہ اس کے ساتھ ہم نے اس کا ترجمہ بھی ڈال دیا ہے رکت کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے. کیونکہ جب تک توجہ نہیں ہوگی، ترجمہ نہیں پتا ہوگا تو کیا اللہ سے مانگیں گے. تو اب اس کا سوز و گداز جو ہے وہ میں ان حدیثوں کو بریف کرتا ہوں صحابہ نے کیسے وہ حدیثیں بیان کی ہیں. پہلا ذکر میں نے بتایا تھا اللہ اکبر. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 842، مسلم میں 1316. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا اللہ کے ذکر کی آواز سے، تکبیر کی بلند آواز سے پہچانا کرتا تھا. تکبیر جو کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں وہ صوفیہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلند آواز، تو وہ تکبیر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر. تو تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر. اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قبلہ رخ سے پیچھے نہیں مڑتے تھے جب تک آپ فرض نماز کے فوراً بعد قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے. صحیح مسلم 1334 یہ نہ پڑھ لیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام وادخلنا الجنت. وہ سارے جو 7 الفاظ ڈالے ہوئے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں مولویوں کے ڈالے ہوئے ہیں. سنت دعا اتنی ہے. اور یہ آپ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کے پھر صحابہ کی طرف رخ انور کیا کرتے تھے. تو یہ ہے استغفر اللہ. اب میں یہاں پر تھوڑی سی علماء عرب کی بھی کلاس لے لوں. عرب کے جو علماء کے وہاں پہ سنت اذکار آپ کو جو کارڈ ملیں گے نا، یا وہاں پہ آپ کو جو مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تکبیر والا ذکر ہی سکپ کر دیا ہوا ہے. ان کا ذکر شروع ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ یہ تو مسلم میں ہے، اور جو ذکر بخاری اور مسلم دونوں میں تھا وہ تکبیر کا تھا. تو وہاں کے مولوی اب چونکہ اب ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. جب بندے نے دل بےایمان پہ اجتا ٹھیر بھائی استغفر اللہ تکبیر کہاں سے ہے؟ استغفر اللہ تو استغفار ہے. اچھا اگر یہ ہے تو پھر ہم سے علمی پھکی لے لیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، تو استغفر اللہ کہتے. ادھر مولوی چپ کر جائے گا پھر. تو یہ انہوں نے نا خام خواہ ایک ضد کی وجہ سے، لیکن پاکستان میں جو سلفی ہیں یا اہل حدیث ہیں اب وہ الحمدللہ اللہ اکبر اپنا دارالاسلام والوں نے بھی جو چھاپا ہے انہوں نے پہلے نمبر پہ ڈالا ہے اللہ اکبر، اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ میں نے جو مولویوں نے اس حوالے سے جو بیچ میں گھسے ہوئے تھے تو میں نے ان کا معاملہ کلیئر کر دیا. 2 ذکر ہو گئے. 2 سے مراد مطلب یہ دونوں اس کے اندر ہو گئے. تیسرا آیت الکرسی تھا. تو سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9928 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. لیکن نماز جو پڑھے گا نماز پڑھنے کے بعد ہے، صرف آیت الکرسی پڑھے نہیں جان چھٹنی. اچھا جی. چوتھا ذکر صحیح مسلم 1642 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. 5واں سیدنا معاذ ابن جبل کہتے ہیں سنن نبی داؤد میں 1522، سنن نسائی میں 1303 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ فرض نماز کے بعد یہ دعا پھر کبھی نہ چھوڑنا، تو میرا محبوب ہے، میں تجھے محبوب وظیفہ بتا رہا ہوں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر
اپنا ذکر کرنے پر اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرنے پہ، تیرا شکر ادا کرنے پر، اے اللہ تو میری مدد کر. اللہم اعنی علی ذکرک بھی ہے اور ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دونوں ثابت ہیں. چھٹا ذکر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6379 اور 6840 ہے. صحیح مسلم میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں، آپ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کے عذاب سے بچا لے. میں یہ ترجمے سکپ کر رہا ہوں، اس کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، کچھ بتا بھی رہا ہوں اپنے ذوق کی وجہ سے، تو وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اس لیے میں صرف اس کی عربی کور کر رہا ہوں. سیدنا سعد ابن ابی وقاص کا بیان ہے صحیح بخاری 2822 کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے ان کلمات کے ذریعے، اور سعد ابن ابی وقاص اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروایا کرتے تھے. صحیح بخاری 2822 اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. ترجمہ جو ہے کارڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا. آٹھواں ذکر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیرتے، ایک روایت میں آتا ہے نماز کے بعد، اور ایک روایت میں آیا کہ نماز ہی میں درود شریف پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے. دونوں درست ہیں، بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب آپ درود پڑھ چکے ہیں اس کے بعد اللہ سے جو چاہے مانگے، فرض نماز ہو نفلی نماز ہو، لیکن وہ عربی میں ہونی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، نماز میں اردو یا پنجابی میں دعائیں نہیں کی جا سکتی. نماز کا پروٹوکول عربک لینگویج ہے، جیسے قبلہ ہماری یونٹی کا سمبل ہے، عربک لینگویج ہماری یونٹی کا سمبل ہے نماز میں. اور اس کا احساس مجھے چائنا جا کے ہوا 2004 میں کہ ہمیں تو ان کی لینگویج ہی نہیں آتی تھی، لیکن جب فاتحہ پڑھی امام نے تو لگا یار اپنا مسلمان بھائی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اسے چائنیز میں نہیں پڑھی، تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ مسلمانوں کا یونٹی اور بانڈ ہے، امت کا اجماعی یہ ایک تعلق ہے عربک لینگویج. نماز کے بعد آپ اردو میں مانگیں، پنجابی میں، انگلش میں، لیکن نماز میں عربک دعائیں مانگیں، خصوصاً سنت دعائیں جو مرضی مانگیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو تم مانگو جب درود شریف پڑھ چکو. تو یہ فرض نماز کے بعد بھی اور اس میں بھی مانگ سکتے ہیں. صحیح مسلم 1813 اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. ترجمہ اس میں دیکھ لیجئے گا. نواں ذکر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری 6473 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10واں ذکر صحیح مسلم 1343 عبداللہ ابن زبیر کا بیان ہے، اور بعض روایتوں میں صحیح مسلم کے ایسے الفاظ ہیں جس سے یہ بھی ترجمہ بنتا ہے، بعض محدثین نے لیا کہ بلند آواز سے آپ یہ ذکر پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اور یہی جو ہمارے وہ بریلوی بھائی جو ہے نا، اس کا لا الہ الا اللہ اور آگے ڈیش ڈیش ڈال کے نا کہتے ہیں دیکھو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، پورا یہ ہے وہ. یعنی مولوی کتنا دھوکہ دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنی اس کے اندر 2 نمبری پائی جاتی ہے. وہ پورا تو لکھ تاکہ پتا چلے کہ کون سا ذکر ہے وہ مولوی پکڑا جاتا ہے لا الہ الا اللہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. یعنی مولوی ہر جگہ گھس جاتا ہے، بےایمانی کرتا ہے. تو 11واں ذکر سیدنا مغیرہ ابن شعبہ سے، یہ اوپر والا جو ذکر تھا یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے تھا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بخاری میں 844 مسلم 1342 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ یا منصب کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. کیسی زبردست دعا، پرفیکٹ. 12واں ذکر اما عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، سنن نسائی میں 1344 اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد بھی اور مجلس سے اٹھتے وقت بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جو میں بھی ہر لیکچر کے اینڈ پہ یہ پڑھتا ہوں تاکہ مجلس کا کفارہ بن جائے.
13ویں حدیث سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 3 جو صورتیں ہیں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں پڑھ لیا کروں، یہ ہر شے سے مجھے کافی ہو جائیں گی، سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ۔ اور اس کے بعد صحیح بخاری میں 843 اور صحیح مسلم میں 1349 اور 1352 وہ تسبیحات فاطمہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 33 یہ 99 ہوئے، پھر 100 پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، الحمدللہ۔ اور دوسری بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیحات فاطمہ والے جو یہ کلمات ہیں یہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ بل اس حوالے سے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہونا تو میرا صلاۃ و تسبیح والا لیکچر وہ ضرور سنیں، اس میں نے سبحان اللہ یعنی یہ اللہ کی اس کو تسبیح کہتے ہیں، الحمدللہ تحمید، لا الہ الا اللہ یہ ہے تحلیل اور اللہ اکبر تکبیر، ان کے جو فضائل ہیں میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ نمبر 91 پورا طریقہ اور اس میں کافی ساری ڈیٹیل انہی اذکار کے حوالے سے بتائی ہیں۔ تو یہ 14 ذکر ہو گئے جو ہر فرض نماز کے بعد، اب آخری 4 ذکر، 15واں ذکر سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے 10 دفعہ اسے پڑھ لے تشہد کی حالت میں پاؤں بدلے بغیر، یہ اس میں الفاظ ہیں حدیث میں، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور دن رات میں یہ کلمات ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے، اس کے لیے قلعہ ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کا حوالہ جامعہ ترمذی 3474، مسند احمد جلد 4 صفحہ 227 اور حدیث نمبر 18019، یہ زبردست ذکر ہے الحمدللہ، اس کا اہتمام کریں۔ اور آپ یہ 10 دفعہ پڑھ لیں تو الگ سے 10 دفعہ جو صبح شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا ذکر آتا ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر وہ الحمدللہ کور ہو جاتا ہے۔ فجر اور مغرب کے بعد بغیر گفتگو کیے تشہد کی حالت میں ہی بیٹھے بیٹھے، لہٰذا اگر کوئی امام مسجد ہے جب میں مغرب کی امامت کرواتا ہوں تو میں یہ پڑھنے کے بعد پھر مقتدیوں کی طرف منہ کرتا ہوں تاکہ وہ ذکر کی فضیلت جو ہے وہ اس حوالے سے مل جائے۔ 16واں ذکر وہ بھی نماز مغرب کے بعد اور نماز فجر کے بعد بغیر گفتگو کیے، سیدنا ابو حارث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے چپکے سے کان میں یہ وظیفہ بتایا اور کہا کہ یہ وظیفہ لے لے مجھ سے، اگر تو نے فرض نماز کے بعد فجر کی بغیر گفتگو کیے 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا نا، اور اس دن میں اگر تو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر تو نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ 7 دفعہ پڑھ لیا اور اس رات میں تو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، دوزخ سے خلاصی مل جائے گی۔ اچھا، اس روایت کو شیخ البانی نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے ضعیف کہا اور ایک راوی پہ اعتراض کیا، جبکہ وہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک پکا ثقہ راوی ہے، حتیٰ کہ بعض محدثین کے نزدیک وہ صحابی ہے، چھوٹا صحابی ہے، جس راوی کے اوپر البانی صاحب نے اعتراض کیا، لہذا شیخ زبیر علی صاحب نے بڑا ان کے اوپر اس پہ گرفت کی کہ کسی محدث نے اس کو ضعیف نہیں کہا، یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح روایت ہے، اللہم اجرنی من النار مغرب اور فجر کی نماز کے بعد۔ اور سیکنڈ لاسٹ ذکر ہے وہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کا بیان ہے، اچھا یہ اللہم اجرنی من النار کا حوالہ سنن نبی داؤد میں 5079 نمبر حدیث ہے، اور یہ سنن نسائی میں 1699 نمبر حدیث ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، سنن ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث 925 نمبر، ام سلمہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما اور پاکیزہ رزق عطا فرما اور مقبول عمل عطا فرما، میرا عمل مقبول ہو۔ یہ اگر میں ترجمے کرتا تو آدھا گھنٹہ اور لگتا، اس کا سوز و گداز ہی ترجمے کے ساتھ ہے، اسی لیے ہم نے یہ کارڈ ترجموں کے ساتھ چھاپا ہے کہ خالی یہ طوطے کی طرح کو پڑھے نا، ترجمہ بھی نیچے پڑھے اور اس کو پتا چلے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا الفاظ ہیں، بڑے یوزر فرینڈلی ہے، اردو بڑی آسان، میں نے لفظی اور با محاورہ مکس کر کے ترجمہ کیا ہے۔
اور آخری ذکر ہے وطر کی نماز کے بعد سنن نسائی میں 1699 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے سبحان الملک القدوس 3 دفعہ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. اور سنن دارقطنی میں آتا ہے 1679 نمبر حدیث کہ پھر آپ اس کے بعد ایک دفعہ پڑھتے تھے بلند آواز سے رب الملائکۃ والروح، جو رب ہے ملائکہ کا بھی اور روح قدس کا بھی رب ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارے 18 کے 18 اذکار مکمل ہوئے الحمدللہ. جو میں نے ٹائم بتایا تھا صرف 3 منٹ ہی اس سے اوپر ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.